جب قرآن کریم میں قصص یا واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک عمل یا واقعے سے دوسرے کی طرف جانے کے لیے ان 3 حروف میں سے ایک استعمال کرتے ہیں، وا، فا اور ثم۔ اگرچہ یہ سب حروف عطف کہلاتے ہیں، لیکن قصص یا واقعات کے بیان میں استعمال ہونے پر یہ مختلف معانی یا دلالتیں دیتے ہیں جو اکثر ترجمے میں ضائع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اردو زبان کا طریقہ کار مختلف ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اردو میں ہم کون سے معانی کھو دیتے ہیں۔ سب سے پہلے واو، جس کا مطلب ہے اور عربی میں یہ واقعات کی ایک فہرست بیان کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن واو کا استعمال لازمی طور پر ترتیب یا سلسلہ بیان نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ واضح کرتا ہے کہ 2 اعمال ایک ہی وقت میں ہوئے یا ان کے درمیان وقت کا فرق تھا۔ لہٰذا واو محض اضافہ کرنے کا ایک عام ذریعہ ہے، جیسے ان مثالوں میں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ تو یہاں اس صورت میں ایک ترتیب پائی جاتی ہے، لیکن یہ بات واو کے ہر استعمال کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی۔ ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا۔ اور اس مثال میں کوئی ترتیب نہیں، کیونکہ منطقی ترتیب یہ ہے کہ زندگی موت سے پہلے آتی ہے، جو یہاں نہیں ہے۔ اس لیے واو ہمیں ترتیب یا سلسلے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دیتی جب اسے استعمال کیا جائے، لیکن یہ بات فا کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی۔ فا دراصل پہلے بیان کیے گئے عمل کے فوراً بعد ہونے کو ظاہر کرتی ہے، لہٰذا یہ حرف ترتیب بھی بتاتا ہے کہ جو پہلے آیا وہ پہلے ہوا، اور وقت بھی بتاتا ہے کیونکہ یہ اشارہ کرتا ہے کہ دوسرا عمل پہلے کے فوراً بعد بہت کم وقفے کے ساتھ ہوا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی دعا کا جواب فوراً دیا جب انہوں نے دعا مانگی، جو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ بات اس آیت میں بھی دیکھی جاتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تو فا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جواب کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ جواب کتنی تیزی سے آ سکتا ہے۔ اب ثم کا کیا مطلب ہے؟ ثم کا مطلب ہے پہلے عمل کے کچھ عرصے بعد، لہٰذا یہ ترتیب یا سلسلہ ظاہر کرتا ہے، یعنی پہلے اور دوسرے عمل کے درمیان وقت ہوتا ہے، اور فا کی طرح جو پہلے آتا ہے وہی پہلے ہوتا ہے۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ دیکھیے یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عام طور پر ہمارے زندہ ہونے اور ہماری موت کے لمحے کے درمیان وقت ہوتا ہے، پھر ہمارے مرنے اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے لمحے کے درمیان بھی وقت ہوگا، اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو یہ واقعات کا ایک سلسلہ ہے جو طویل اوقات سے جدا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو بیان کرنے کے لیے ثم استعمال کیا، لہٰذا واو عمومی اضافے کے لیے، فا فوراً بعد ہونے والے اعمال کے لیے، اور ثم کچھ دیر بعد ہونے والے اعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی کسی حرف عطف کا استعمال نہ کرنا بذات خود ایک اشارہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں۔
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے وقت کوئی حرف عطف استعمال نہیں کیا، بلکہ فرمایا قال اسلمت لرب العالمین، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ ایسا جواب تھا جسے دوسری سوچ کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب فوراً تھا، بغیر کسی تردد کے۔ لہٰذا قرآن میں حرف عطف کی عدم موجودگی بھی اپنا معنی اور دلالت رکھتی ہے۔ آخر میں اس آیت میں آپ فا اور ثم کے استعمال میں فرق دیکھ سکتے ہیں۔ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره۔ اس سبق میں جو معلومات آپ نے سیکھیں ان کی روشنی میں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔